السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب جہاد۔ نمبر 1، جب جہاد کے لیے گھر سے نکلو تو اللہ کا نام لے کر نکلو۔ نمبر 2، اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نہ نکلو۔ نمبر 3، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔ نمبر 4، مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، صبر اور تحمل سے کام لو۔ نمبر 5، عین معرکہ قتال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، جس کے لیے جان بازی اور سرفروشی کرنے نکلے ہو، ایک لمحے کے لیے اس سے غفلت نہ ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، جب کافروں کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو امور ذیل کو ملحوظ رکھو۔ نمبر 1، جہاد میں ثابت قدم رہو۔ نمبر 2، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ اس کے نام کی برکت سے تم کامیاب ہو۔ نمبر 3، اور ہر امر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو ملحوظ رکھو۔ نمبر 4، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ نمبر 5، اور ان کافر لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اسی واقعہ بدر میں اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھلاتے ہوئے نکلے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا محیط ہے۔ نمبر 6، اپنی کثرت اور ساز و سامان پر کبھی مغرور نہ ہو اور قلت سے کبھی گھبراؤ نہیں۔ ہر حال میں خداوند ذوالجلال پر اعتماد اور بھروسہ رکھو۔ فتح و نصرت کا مالک صرف اسی کی ذات کو جانو۔ سورہ انعام آیت 45-47۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو تم کو تمہاری کثرت ذرا برابر کام نہ آئی، اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیر کر بھاگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سکونیت اور طمانینت کو اتارا اور اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ سورہ توبہ آیت 25-26۔ نمبر 7، جب سوار ہونے لگو تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری آسائش کے لیے یہ سامان سفر پیدا فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ پڑھو، ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے ان جانوروں کو ہماری سواری کے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم میں اس کی طاقت نہ تھی، اور تحقیق ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ زخرف آیت 13۔ نمبر 8، جب کسی بلندی پر چڑھو تو خدائے ذوالجلال کی عظمت و کبریائی کا خیال کر کے اللہ اکبر کہو، اور جب پستی اور نشیب کی طرف اترو تو سبحان اللہ کہو کہ وہ ہر پستی سے پاک ہے۔ نمبر 9، اللہ اگر اپنے فضل سے فتح و ظفر نصیب فرمائے تو امیر لشکر کو چاہیے کہ مجاہدین کی صفیں قائم کر کے ان الفاظ میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد و ثنا کرے، اور تمام لشکر آمین کہے۔ ترجمہ: فتح و نصرت کے بعد بطور فخر یہ نہ کہو کہ ہم نے فتح کیا، بلکہ اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اس نے محض اپنے فضل اور رحمت سے ہم کو فتح دی۔ نمبر 10، چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس ہوتے تو یہ کلمات توحید آپ کی زبان پر ہوتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 11، کتا اور گھنٹا اور باجا ہمراہ نہ ہو۔
جس قافلے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں فرشتے ان کے ہمراہ نہیں ہوتے، یعنی عیش و طرب کا کوئی سامان ساتھ نہ ہو۔ اسلامی جہاد کی یہ شان ہے کہ دیکھنے میں مجاہدین کا لشکر ہے اور در پردہ نور السماوات والارض کے عاشقوں کا ایک گروہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے اور اپنے گھر والوں سے جھوٹ اور بے حیائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔